بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ قابل قدر سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا عنوان ہے رزق حلال بہترین عبادت ہے۔ علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ رزق کے معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ رزق وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ جاندار تک پہنچائے اور وہ اس کو کھائے اور پیے، خواہ وہ حلال ہو یا حرام۔ رزق صرف مال و دولت اور کھانے پینے کے سامان کی حد تک محدود نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ بھی انسان کو ملے وہ سب رزق میں شامل ہے، اور کائنات کی ہر چیز مثلا مٹی، پانی، آگ، ہوا، اسی طرح روشنی، حرارت، دن اور رات کا الٹ پھیر، موسموں کا تبدیل ہونا، صحت و سلامتی، کام کرنے کی طاقت اور صلاحیت، علم و عرفان، عقل و دماغ، عزم و ہمت، یہ سب ہمارے لیے سامان رزق ہیں۔ کسب حلال دو الفاظ سے مرکب ہے جس کے معنی ہیں حلال کمانا۔ اسلامی اصطلاح میں اس سے مراد مسلمان کا حلال اور جائز طریقے اور معروف طریقے سے محنت اور مشقت یا تجارت کے ذریعے روزی کمانا کسب حلال کہلاتا ہے۔ اگر مال و دولت ناجائز طریقے مثلا سود، رشوت، دوسروں سے جھوٹ بول کر دھوکے سے پیسہ یا مال ہتھیانا، چوری اور ڈکیتی، بلیک مارکیٹنگ اور دوسرے غلط ذرائع جنہیں اسلام نے ناجائز اور حرام قرار دیا ہے، ایسے طریقے سے حاصل کیا گیا ہے تو وہ اسلام کی نظر میں پاکیزہ مال نہیں ہے، بلکہ وہ مال ناجائز اور حرام ہے۔ اسلام یہ تاکید کرتا ہے کہ تمہارا کھانا پینا نہ صرف ظاہری طور پر بھی پاک اور صاف ہو، بلکہ باطنی طور پر بھی وہ پاک اور صاف، طیب اور حلال ہونا چاہیے۔ قرآن پاک میں حلال روزی کھانے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اے لوگو زمین کی ان چیزوں میں سے کھاؤ جو حلال اور طیب ہیں، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ رزق حلال کی اہمیت اور فلسفہ۔ رزق حلال حاصل کرنا عین عبادت ہے، یعنی جب کسی کا کھانا پینا اور پہننا کسب حلال سے ہوگا تو اس کا کھانا پینا اور پہننا سب کچھ عبادت میں شمار ہوگا۔ قرآن مجید میں حلال روزی کھانے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اے ایمان والو ان پاک چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں دی ہیں، اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہو،
اگر تم خاص اس کی عبادت کرتے ہو۔ ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگو زمین کی ان چیزوں میں سے کھاؤ جو حلال اور طیب ہیں، اور شیطان کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے ایمان والو کھاؤ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے حلال اور پاکیزہ، اور ڈرتے رہو اللہ سے جس پر تمہارا ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جائز طریقے سے حلال روزی کا کمانا اور کھانا اسی طرح فرض ہے جس طرح دوسرے ارکان اسلام پر عمل کرنا فرض ہے۔ یعنی مسلمانوں پر نماز، روزہ اور زکوٰۃ وغیرہ کی طرح حلال روزی کا کمانا اور کھانا بھی فرض ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رزق کا حلال ذریعے تلاش کرنا ایک فرض کے بعد دوسرا فرض ہے، یعنی فرض باتوں کے بعد ایک اور فرض کسب حلال کی تلاش ہے، یعنی حلال کا لقمہ کھانے کے لیے حلال کی روزی کمانا ضروری ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مسلسل حلال کی روزی کھاتا ہے اور حرام کے لقمے کی آمیزش نہیں ہونے دیتا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اپنے نور سے روشن کر دیتا ہے، اور علم و حکمت کے چشمے اس کے دل سے جاری ہونے لگتے ہیں۔ رزق حلال اور اسلامی تعلیمات قرآن مجید کی متعدد آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حلال اور پاکیزہ روزی کھانے کا حکم دیا ہے۔ آج دنیا میں سائنس کی ترقی کا دور ہے، کھانے پینے کی صفائی اور پاکیزگی کا درس ہمیں اسلام اور پیغمبر اسلام نے دیا ہے۔ ہمارا چیلنج ہے کہ اس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملے گی، کیونکہ ترقی یافتہ قوموں کے نزدیک کھانے پینے کا یہی معیار ہے کہ وہ میل کچیل اور گندگی سے ظاہری طور پر پاک اور صاف ہو، مگر اسلام نے اپنے ماننے والوں کو یہ تاکید اور تلقین فرمائی ہے کہ تمہارا کھانا پینا نہ صرف ظاہری طور پر پاک اور صاف ہو بلکہ باطنی طور پر بھی وہ پاک اور صاف اور طیب اور حلال ہو، ناجائز طریقے سے حاصل نہ کیا گیا ہو۔ اگر وہ مال سود، رشوت، چوری اور ڈکیٹی، بلیک مارکیٹنگ اور دیگر غلط ذرائع جنہیں اسلام نے ناجائز قرار دیا ہے اس طریقے سے حاصل کیا گیا ہے تو وہ اسلام کی نظر میں پاکیزہ نہیں ہے بلکہ وہ مال ناجائز اور حرام ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا جب کہ آدمی یہ پرواہ نہیں کرے گا کہ وہ جو کچھ حاصل کر رہا ہے آیا وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ سورہ مومنون میں اللہ جل شانہ نے اپنے پیغمبروں اور رسولوں کے لیے بھی کسب حلال اور رزق حلال پسند فرماتے ہوئے حکم فرمایا، اے میرے رسولو پاک چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرتے رہو، بے شک میں تمہارے تمام کاموں کو خوب جانتا ہوں۔
یہاں یہ بات قابل غور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں پاکیزہ اور حلال روزی کھانے کا حکم پہلے فرمایا ہے اور نیک اعمال اور عبادات کا حکم بعد میں فرمایا، تو یوں سمجھ لیجئے کہ اعمال اس وقت ہی صالح اور مقبول ہو سکتے ہیں جبکہ حلال پیٹ میں ہوگا، اور عبادت بھی خلوص نیت سے اس وقت ہو سکے گی جب ہم حلال اور طیب روزی کھائیں گے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اسی بات کا حکم فرمایا ہے جس کا اس نے اپنے رسولوں کو حکم دیا تھا، چنانچہ ارشاد فرمایا اے رسولو پاک چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرتے رہو۔ پھر مومنین کو مخاطب کر کے فرمایا اے ایمان والو پاک چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں دی ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا ذکر فرمایا جو ایک طویل سفر طے کر کے آتا ہے اور بال بکھرے ہوئے اور غبار آلود ہے، وہ اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر پکارتا ہے، دعا کرتا ہے اے رب یعنی دعائیں کرتا ہے، حالانکہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے اور اسے حرام غذا کھلائی گئی ہے، تو بھلا ایسے شخص کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ اس ارشاد گرامی سے معلوم ہوتا ہے کہ قبولیت دعا کے لیے رزق حلال ہونا ایک بنیادی شرط ہے۔ اس لیے کاملین امت نے فرمایا کہ اکل حلال یعنی حلال روزی کھانا اور صدق مقال یعنی سچی بات کرنا، جھوٹ نہ بولنا، اس کا نام ہی ولایت ہے۔ کتاب و سنت میں رزق حلال اختیار کرنے اور پاکیزہ غذا کھانے پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، کیونکہ اگر غذا حرام اور ناپاک ہوگی تو دل سیاہ ہو جاتا ہے اور دل میں سختی اور ظلمت آ جاتی ہے، قبول ہدایت کی صلاحیت اور استعداد ختم ہو جاتی ہے، جذبات کا رخ شیطان اور شہوات کی طرف بدل جاتا ہے، اعمال خیر کی توفیق ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر غذا حلال اور پاکیزہ ہوگی تو دل میں ایک عجیب سا سکون اور کیف و سرور محسوس ہوتا ہے، اعمال خیر کی توفیق حاصل ہوتی ہے، اولاد نیک اور فرما بردار ہوتی ہے، صبر و شکر اور استغنا کے جذبات دل میں پیدا ہوتے ہیں، دل و دماغ میں پاکیزہ خیالات آتے ہیں اور انوار ربانی کی بارش برستی ہے۔ کھانے کا اثر دل و دماغ، خیالات، عادات سب پر پڑتا ہے۔ حلال روزی سے خیالات میں پاکیزگی، دل میں نورانیت اور نرمی، عبادتوں میں خشوع خضوع، آنکھوں میں پاکیزگی، آنکھوں میں تازگی، نماز میں لطف و لذت، دعاؤں میں قبولیت اور زبان میں تاثیر وغیرہ صرف حلال روزی سے ہی پیدا ہوتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رزق حلال کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ،
آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، یعنی جس کی دعائیں قبول ہوتی ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لقمہ حلال اپنے اوپر لازم کر لو، یعنی حلال روزی کھاتے رہو، خود بخود مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے۔ پھر آپ نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے، جو انسان اپنے پیٹ میں لقمہ حرام ڈالتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کی 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ جو گوشت حرام سے پلا ہو تو آگ ہی اس کی زیادہ حقدار ہے۔ رزق حلال اللہ جل شانہ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے کہ اس کی بدولت عبادات اور اعمال میں مقبولیت پیدا ہوتی ہے، اور رزق حلال کھانے والا مستجاب الدعوات بن جاتا ہے۔ بڑے ہی خوش نصیب ہیں وہ افراد جنہیں رزق حلال نصیب ہو۔ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی شخص نے اس کھانے سے بہتر کوئی کھانا نہیں کھایا جو اس نے اپنے ہاتھ سے کما کر کھایا ہو، اور اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے کما کر کھایا کرتے تھے۔ اس حدیث مبارکہ سے مقصود گداگری اور دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے روکنا ہے، اور اس بات کی بھی تعلیم دینی ہے کہ آدمی کو اپنی روزی خود کمانی چاہیے، کسی دوسرے شخص پر بار اور بوجھ بن کر زندگی نہیں گزارنی چاہیے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے، یعنی دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الکاسب حبیب اللہ، یعنی حلال روزی کمانے والا اللہ تعالیٰ کا دوست ہوتا ہے۔ اس حدیث کو بعض مفسرین نے بغیر سند کے بھی ذکر کیا ہے۔ دنیا کا کوئی کام محنت اور مزدوری، صنعت و حرفت کے بغیر نہیں چل سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان نے معاشرے میں کسب حلال اور محنت و مزدوری کرنے والوں کی عظمت اور شان میں 4 چاند لگا دیے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حلال روزی اس لیے حاصل کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سوال کرنے سے بچا سکے اور اپنے گھر والوں کا خرچ اٹھا سکے اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آ سکے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے اس حال میں زندہ فرمائے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وہ تمہیں حاصل ہو جائیں اور باقی دنیا کی کوئی چیز تمہیں حاصل نہ ہو تو کوئی افسوس کی بات نہیں۔ وہ 4 چیزیں یہ ہیں: امانت کی حفاظت، بات میں سچائی یعنی جھوٹ نہ بولنا، وعدہ خلافی نہ کرنا، حسن اخلاق اور حلال رزق۔ قرآن مجید میں جہاں متعدد آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق حلال کمانے اور کھانے کی تاکید فرمائی ہے،
وہاں متعدد آیات میں حرام مال اور غلط طریقے سے مال کھانے کی بھی بڑی سختی سے ممانعت فرمائی ہے۔ جس طرح حلال روزی حاصل کرنا فرض ہے، اسی طرح حرام مال سے بچنا بھی فرض ہے۔ چنانچہ ایمان والوں کے لیے قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، یعنی کسی کا مال خیانت کے ذریعے، چوری اور ڈکیتی یا جھوٹ بول کر، دھوکہ دہی سے دوسروں کا مال یا پیسہ ہتھیانا یا سود یا رشوت کے ذریعے سے نہ کھاؤ۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت لینے والے اور رشوت دینے والے دونوں پر لعنت فرمائی ہے۔ احادیث مبارکہ میں حرام روزی کھانے والے کے لیے بڑی سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جسم اپنی سزا پائے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کی پرورش حرام غذا سے کی گئی ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جس شخص نے 10 درہم کا کوئی کپڑا خریدا اور اس میں سے 1 درہم بھی حرام کا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کی نماز قبول نہیں فرمائے گا جب تک کہ وہ کپڑا اس کے جسم پر رہے گا۔ حرام مال میں جھوٹ بول کر، دھوکہ دہی سے دوسروں کا مال یا پیسہ ہتھیانا، چوری کا مال، سود کا مال، رشوت کا مال، زنا کی اجرت، قتل کی اجرت، غصب شدہ مال، یتیم کا مال، کم ناپ تول سے حاصل ہونے والا مال وغیرہ شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کم تولنے والوں کے لیے ناراضگی کا اظہار یوں کیا ہے، ارشاد خداوندی ہے، بہت بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ جب وہ لوگوں سے اپنا حق ناپ تول کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب لوگوں کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو ان کو کمی کر کے دیتے ہیں۔ کیا وہ اتنا بھی خیال نہیں رکھتے کہ انہیں قبروں سے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا ایک بڑے دن کے لیے، جس دن تمام لوگ اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے؟ اسی طرح جو لوگ یتیموں کا مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں، ان کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وہ اپنے پیٹوں میں یتیم کا مال نہیں بلکہ سراسر آگ ڈالتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے، بے شک جو لوگ یتیموں کا مال ظلم کے ساتھ کھاتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں آگ ہی بھر رہے ہیں، اور عن قریب وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ راست گو، سچ بولنے والا اور امانت دار تاجر روز قیامت انبیاء، شہداء اور صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ سکون قلب کی دولت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہماری روزی حلال ہو۔ حرام کی کمائی کھانے والوں کو سکون قلبی نصیب نہیں ہو سکتا، اور جو شخص اپنی اولاد کی حرام کے مال سے پرورش کرتا ہے اور پھر یہ تمنا بھی کرتا ہے کہ میری اولاد نیک اور فرما بردار ہو، تو یہ تمنا فضول ہے۔
اس لیے کہ چراغ میں پانی ڈال کر اس سے روشنی کی امید رکھنا جہالت نہیں تو پھر اور کیا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا آباد ہو جائے اور ہماری اولاد نیک اور فرما بردار ہو جائے تو اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ہم خود بھی رزق حلال کھائیں اور اپنے گھر والوں کی پرورش بھی حلال اور پاکیزہ مال سے کریں۔ حلال روزی سے دل کو راحت ملتی ہے، عبادات میں حلاوت نصیب ہوتی ہے، دنیا اور آخرت میں راحت اور سکون ملتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، جو کہ دین اور دنیا میں باعث برکت اور آخرت میں ذریعہ نجات ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق حلال کمانے اور کھانے پینے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، کہنے سننے کو بے حد قبول فرمائے، کمی اور کوتاہیوں کو معاف فرمائے، دین اسلام کی خدمت اور انسانیت کی خدمت کے لیے ہم سب کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔